السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ I welcome you to the Sri Chandra's distance learning program. Today we will start a new topic, that is we will learn about Farazdaq and Abi Rabia. We were learning the topic, the poets of Umayyad period. The celebrated poets are Jarir, Akhtal, Farazdaq and Umar bin Abi Rabia. So in our earlier classes, we took the explanation of Akhtal and Jarir. Today we will start Farazdaq and Umar bin Abi Rabia. Prominent poets of Umayyad period. Bismillahir Rahmanir Rahim. We will study about Farazdaq and Abi Rabia, Umar bin Abi Rabia. Umar bin Abi Rabia. We will discuss about these two poets. Who was Farazdaq? Another eminent poet of Umayyad period is Farazdaq. फरज़दक जो है उमवी दौर के अहम शायरों में से एक शायर था. His original name is Abu Firas Hammam bin Ghalib at-Tamimi. उसका असली नाम जो है अबू फिरास हम्माम बिन गालिब at-Tamimi था. He belongs to the same tribe of Jarir, that is Banu Tamimi. वो क़बीले जरीर से ताल्लुक़ रखता था. जरीर का क़बीला जैसे तमीमी बनु तमीम था, वैसा ही जो है फरज़दक का क़बीला भी बनु तमीम था. He became famous for his elegy and eulogy. Elegy and eulogy. वो मशहूर हुआ अपने मरसिये में और तंज़ में, खुतबे में. अगर किसी के इंतकाल पर नज़्म लिखी जाती तो उसको एलेजी कहते हैं, और किसी के इंतकाल पर कोई बयान किया जाता, खुतबा दिया जाता, तो इसको एलोजी कहते हैं. He is considered as one of the trio poets of Umayyad period. 3 शायरों में से ये एक शायर था उमवी दौर के. उमवी दौर में 3 शायरा कौन मशहूर थे? जरीर, अख्तल, फरज़दक. ये तीनों को जो है ट्रायो पोएट्स, 3 पोएट्स कहा जाता था. He was born at Basra, ये बसरा में पैदा हुआ, and grew up in the midst of pure language. और ये जो है ज़ुबान की फसाहत के दरमियान परवरिश पाया, फसी ज़ुबानों के दरमियान ये परवरिश पाया, जिसकी वजह से इसकी ज़ुबान भी फसी और बलीग हो गई. बसरा में पैदा हुआ था और बड़ा जो है ना ऐसी ज़ुबान के दरमियान में पाया जहाँ पर फसी ज़ुबान बोली जाती थी. एज ए स्मॉल चाइल्ड, जब छोटा था, ही वॉज वेरी क्लेवर हैविंग स्ट्रॉन्ग मेमोरी. छोटे जब में ही बहुत होशियार, दाना और जो है हाफिज़ा बहुत क़वी था उसका, फरज़दक का. हिज फादर टुक हिम टू कैलिफ अली हु गाइडेड हिम टू मेमोराइज द होली कुरान. इनके वालिद जो है अबू रबिया, इसको अमर को जो है ना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बचपन में लेकर गए. अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी ज़हानत और फ़तानत को देखकर उनको मशवरा दिया कि ये बच्चे को हिफ्ज़ कुरान कराएं, कुरान याद दिलाएं. तो वो बचपन ही एज ए रिज़ल्ट ही मेमोराइज्ड द होली कुरान इन द टेंडर एज. छोटे जब ही कम सिन्नी में ही वो जो है पूरी कुरान याद कर चुका था फरज़दक. बट ही डिड नॉट गिव अप कंपोजिंग पोएट्री. कुरान याद करने के बावजूद भी अशार कहना नहीं छोड़ा था. अशार भी बराबर लिखा करता था, बनाया करता था.
He died of a skin disease contracted during a desert journey. وہ جلدی بیماری سے اس کا انتقال ہوا. جلدی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک سفر پر گیا تھا، صحرا کے سفر پر، تو وہ کہیں صحرا میں اس کو وہ بیماری لگ گئی اور اسی میں اس کا انتقال ہوا ان دا ایئر 728 728 عیسوی میں. He was a determined supporter of the rights of Ali and his followers. وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہم نواؤں کا مداح تھا. وہ ان کو سپورٹ کرنے والا تھا، سپورٹر تھا، اور ان کی شان میں اشعار لکھنے والا تھا. He even praised Zainul Abidin, the grandson of Ali, at the age of 70. 70 سال کی عمر میں زین العابدین کی تعریف میں انہوں نے ایک قصیدہ لکھا. زین العابدین کون تھے؟ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے تھے. حسین علیہ السلام کے فرزند تھے اور علی رضی اللہ عنہ کے پوترے، گرینڈ سن تھے. بٹ سیٹائر از ہز اسپیشل فیلڈ. جبکہ فرزدق کی جو اسپیشلائزیشن ہے، مہارت ہے، فن میں جو مہارت رکھتا ہے وہ ہے سیٹائر. سیٹائر یعنی کہ طنز، کسی کی انسلٹ کرنے میں، شعر کہنا، کسی کی انسلٹ کرنے میں، کوئی بات کہنے میں مہارت رکھتا تھا. اینڈ اٹ مسٹ بی ایکنالج دیٹ ان اٹ ہی نیو نو لمٹ. اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ اس کی فیلڈ میں کوئی اس کا ہمسر نہیں تھا، کوئی ثانی نہیں تھا. وہ اپنے حدود سے بخوبی واقف تھا، لیکن اس کی کوئی لمٹ کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتے، اس کے حد کی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. اٹ مسٹ بی ایکنالج دیٹ ان اٹ ہی نیو نو لمٹ. یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس کی فیلڈ میں کوئی اس کی حد مقرر نہیں تھی، کہاں تک بھی جا کے انہیں انسلٹ کر سکتا تھا. فردر ہی واز کانسٹنٹلی، آہستہ آہستہ لگاتار وہ جو ہے اموڈریٹلی گلٹی آف اے سن، آہستہ آہستہ لگاتار وہ جو ہے نا قصوروار ہوا ایک گناہ کا. with which Arab writers are frequently charged homelessly, stealing lines from his neighbor's composition. اس زمانے میں کوئی زمانے جاہلی کا شاعر کچھ لکھا ہوتا تو اس کی لائنوں کو لے کر اپنی لائنیں بنا لیا کرتے تھے، چوری کرتے تھے. چوری صرف اشیاء کی نہیں ہوتی، اگر کوئی شاعر جو ہے کچھ اشعار لکھا، اس کے اشعار کو اپن لے لیے اور اپنا نام لگا کے چھپا لیے، یہ بھی ایک قسم کی چوری کہلاتی ہے. تو اس زمانے میں جو ہے کوئی رجسٹریشن کرانے کا یا پھر جو ہے کوئی کیا ہے وہ بنانے کا موقع نہیں تھا، کوئی ایتھینٹسٹی نہیں تھی. کوئی بھی کسی کے اشعار لے لے کے اپنے نام سے بولتا تھا کہ یہ میں نے لکھا ہے، تو کوئی اس کے لیے پروف نہیں تھا کہ آپ نہیں لکھے، یہ پروف کرو بولنے کا مطلب نہیں تھا. یاد کر لیتے تھے اور بولنا شروع کر دیتے. یہ بہت غلط کام اس زمانے میں ہوتا تھا. The verses of فرزدق are pure. لیکن فرزدق ایسا نہیں تھا، کسی کے دوسروں کے اشعار لے کے خود میں نے کہا ایسا نہیں کہتا تھا، بلکہ اس کے اشعار اسی کے ہیں. His satires are sharper than blade. اس کا طنز جو ہے تلوار کی دھار سے بھی تیز ہوا کرتا تھا. ایسا خطرناک شاعر فرزدق تھا. سمجھا؟ فرزدق کے بارے میں یہ شارٹ اور سویٹ انٹروڈکشن تھا. سمجھ میں آئے؟